مناظرے دا خطیب اہل سنت لکھ کے دینا ابو طالب خطیب اہل کافر سنت زندہ لکھ کے دینا ابو طالب کافر ہے تو لکھ کے دینا ابو طالب کافر ہے پورا پاکستان میرا چیلنج تو لکھ کے دینا ابو طالب کافر ہے اوے اعلی حضرت تو اعلی حضرت سے ادب کرتا ہے اعلی حضرت تو سائڈ کر تو اعلی حضرت ابو طالب مسلمان ہے جڑا نہ مننے اون دا ایمان کمزور وہ شیطان ہے غلام مرتضی ناظرین کرام، جن مناظر صاحب کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے ان کا تعلق ہمارے قریبی علاقے ضلع چنوٹ سے ہے. نام ہے غلام مرتضی ہاشمی. محفل کے اندر ایمان ابی طالب کے حوالے سے کوئی بات ہوئی تو ہمارے تحریک لبیک کے ایک ساتھی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک جناب ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے. تو جناب نے کہا کہ میں پورے پاکستان کو ایمان ابو طالب کے اوپر مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں اور جو جناب ابو طالب کے ایمان کو نہیں مانتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایمان کمزور ہے. ساتھ والے بندے نے کہا کہ وہ تو شیطان ہے. تو غلام مرتضی ہاشمی صاحب پورے پاکستان سے نہیں، آپ کے قریب ہی علاقے، آپ مجھے جانتے بھی ہیں، محفل کے اندر ہم ایک جگہ اکٹھے بھی ہوئے ہیں. میں شہباز شہین قادری سرگودا سے آپ کا چیلنج ایکسپٹ کرتا ہوں، آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں. اب شرائط طے کیجئے، مصادر طے کیجئے، وقت کا تعین کیجئے، انشاءاللہ اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمیں اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. اب آپ سوال کریں گے کہ تو پھر آپ نے مناظرے کا چیلنج قبول کیوں کیا؟ تو بھائی جان بات یہ ہے، اگرچہ ہم عدم ایمان کے قائل ہیں لیکن ہم اہانت ابو طالب کے قائل نہیں ہیں، ہم بے ادبی ابو طالب کے قائل نہیں ہیں، ہم گستاخی ابو طالب کے قائل نہیں ہیں. اگرچہ ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی فکر کو اپنائے ہوئے ہیں اور یہ صرف فکر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی نہیں ہے، وہ تو جب مناظرہ ہوگا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی ہستی ہے جو عدم ایمان کی قائل ہے، کون کون سے ایسے ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے عدم ایمان کی بات کی ہے جناب ابو طالب کے بارے میں، لیکن پھر بھی ہم نے کبھی اہانت نہیں کی ہے. اب ہم بات اس کے اوپر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ دوسری طرف سے جو ایمان کے قائل ہیں ان کی طرف سے ہمیں اتنی شدت نظر آئی ہے اس تھوڑے سے عرصے کے اندر جو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. موصوف ہی کو دیکھ لیجئے، موصوف کہتے ہیں جناب اس کا ایمان کمزور ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عدم ایمان کا کون کون قائل ہے؟ پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پتہ نہیں کتنے علماء کرام ہیں، ہمارے صوفیاء ہیں، اولیاء ہیں جو عدم ایمان کے قائل ہیں. سب کا ایمان کمزور ہے تو پھر تمہارا ایمان کس کھاتے میں ہے؟ تم کہاں کھڑے ہوئے ہو؟ تم کس چیز کا سنی ہو؟ جہاں انہوں نے ایمان کی کمزوری کی بات کی ہے اور اسی فکر کا ایک بندہ ہے شاید گوجر خان کا ہے، اس نے کہا کہ جو ابو طالب کے ایمان کو نہیں مانتا ان کو کافر بولتا ہے، ہم اس کو کافر بولتے ہیں. یہ بات دیکھیے کہاں تک جاتی ہے، یہ بات مولا علی تک بھی جاتی ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ خود عدم ایمان کے قائل ہیں. وہ تو جب باتیں ہوں گی انشاءاللہ پھر پتہ چلے گا. تو میں آپ کے مناظرے کا چیلنج بالکل قبول کرتا ہوں. آپ آئیے بات کیجئے، اور بات جو ہے وہ آپ نے پنجتن پاک کی نسبت سے 5 دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے. آج 23 تاریخ ہے، آج 23 ہے، 24 25 26 27 28 تک اگر آپ کا جواب نہیں آتا، آپ میرے ساتھ رابطہ نہیں کرتے، اور میرے ساتھ رابطہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. سرگودا کے کسی بھی خطیب سے، کسی بھی نقیب، کسی بھی نعت خواں سے رابطہ کیجئے، میرا نمبر آپ کو مل جائے گا. اور پھر بھی آپ نہیں آتے تو آپ کو مناظرے سے مفرور تصور کیا جائے گا اور بگھوڑا تصور کیا جائے گا. میں نے اس کے اوپر بات نہیں کرنی تھی، ایک مرتبہ میں نے اگنور کیا، 2 مرتبہ اگنور کیا، 3 مرتبہ اگنور کیا. بار بار مجھے لنک آئے اور پھر اس کی ایک دوسری ویڈیو آئی کہ جس نے مجھے ویڈیو بنانے کے اوپر مجبور کر دیا. اس ویڈیو کے اندر موصوف کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، ہم اعلیٰ حضرت کو امام نہیں مانتے. وہ ٹھیک ہے مسلمان ہے، وہ سنی ہے، لیکن وہ ہمارے امام نہیں ہیں، ہمارے امام حضور غوث پاک ہیں. مسلمان بندے عالم بندے لیکن امام کو نہیں مانتے اپنا. ساڈا کوئی امام اللہ تعالی کا تھوڑے امام ہے کہ ساڈا امام ہے غوث پاک، ساڈا امام ہے علی، ساڈا امام ہے صدیق اکبر فاروق اعظم، اعلی ساڈے امام عالم اور ایک جملہ تے دس نہیں اور کی کسا سی ہن امام نہیں مندے سی احترام عالم بندے احترام عالم امام نہیں مندے تو سن دگانے امام بنے دے ہو. او خدا کے بندے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا تو نے امام کہا کہ میں ان کو مانتا ہوں، مولا علی کو مانتا ہوں، مولا علی پاک ہو یا حضور غوث پاک ہو، یہ سارے کے سارے عدم ایمان کے قائل ہیں.
اور انشاءاللہ آل حضرت کا یہ ملنگ ثابت کرے گا کہ آل حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی جو فکر ہے وہی نظریہ حضور غوث پاک کا ہے، وہی نظریہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی کا ہے، وہی نظریہ آل حضرت پیر سید مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا ہے، وہی نظریہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو آئیے جناب بسم اللہ کیجئے، ہم آپ کا انشاءاللہ انتظار کریں گے۔ اور یہاں بہت سارے یک طرفی منصفی جو ہیں ان سے بھی گزارش کیے دیتا ہوں کہ جن کو تکلیف ہوتی ہے آپ جی اہل سنت کے اندر افتراق پیدا کر رہے ہیں، آپ کو اتحاد کی بات کرنی چاہیے۔ افتراق ہم پیدا کر رہے ہیں، اس طرح کے لوگ پیدا کر رہے ہیں جو ممبر و محراب کے اوپر اس طرح کے موضوعات کو بیان کر رہے ہیں، مناظرے کے چیلنج کر رہے ہیں، اور ہمارے جو بزرگ علماء کرام ہیں ان کے اوپر جناب ٹونٹ کر رہے ہیں، اور خود وہ کہتا ہے ہاں سی بریلوی کوئی نہیں، میں ان کو امام نہیں مانتا۔ تو کس کھاتے کے اندر آ کے بریلویوں کے سٹیج کے اوپر تقریر کرتا ہے؟ اور ہاں ایک آخر کے اندر ایک اور بات بتا دوں، اگر سرگودا کی طرف رخ کیا تو نے، یا تو اب میرے ساتھ مناظرہ کر، یا پھر دوسری چیز یہ ہے سرگودا کے اندر آئے گا تو میں تجھے پکڑوں گا، میں وہیں پہنچوں گا جس جگہ تیری تقریر ہوگی۔ میں سرگودا کے اندر ہوا اور مجھے علم ہو گیا کہ تو سرگودا کے اندر تقریر کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ میں وہیں پہنچ کے تجھ سے جواب لوں گا کہ بتا بھائی غوث پاک کا کیا عقیدہ ہے، اعلی حضرت کا کیا عقیدہ ہے، حضور داتا گنج بخش کا کیا عقیدہ ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے، وہ انشاءاللہ پھر تجھے اسی محفل کے اندر پوچھوں گا۔ اب یا تو مناظرہ کرنے کے لیے مجھے جواب دو اور بتاؤ کہ کب مناظرہ کرنا ہے، یا پھر انشاءاللہ جہاں جہاں تو جائے گا ہم تیرا تعاقب کریں گے، کیونکہ تو نے ٹانٹ جو ہے وہ صرف اور صرف علماء اہل سنت کے اوپر نہیں کی بلکہ بڑے بڑے اکابر اولیاء کے اوپر بھی کی ہے، اور تو نے بولا ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہے، تو راسخ الایمان ہے نا، تو کامل الایمان ہے، تو جنا بن، مرد بن، اور میرے مناظرے کا جو میں نے چیلنج قبول کیا ہے بتا کب مناظرہ کرنا ہے۔